دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو لوگ حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مبلغ صلح کلیت ہیں، مبلغ سنیت نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے حیدرآباد کے رہنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ایک دو نہیں بے شمار کفریات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہی کلمہ گو مسلمان ہوگا جو تمام ضروریات دین سے اتفاق رکھتا ہو، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر کسی بھی ضروری بات کا انکار ہو گیا تو اب کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اس لیے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، شیعوں سے ہمارا اختلاف بنیادی ہے، ہمارا اختلاف اعتقادی ہے، یہ فروعی اختلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ادب شناس ہیں ان کی صحبت میں رہو، جو اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ اور یہ پیغام صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہی پیغام قرآن کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اے نبی، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ اور یہی پیغام تو میرے سرکار کا بھی ہے۔ سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی، یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ویقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا نماز کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ روزہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھیں گے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے، تلاوت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے، تو ہم میں اور ان میں خط امتیاز کیسے کھینچے گا؟ ہم میں اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرق بتا دیا۔ سیماہم التحلیق ومشمر الوضوء، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ اس لیے ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہی نہیں، دین و سنیت کے دشمن۔ اور جو یہ کہتے ہیں ایک کلمے کے نام پر سب کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک قرآن کے نام پر متحد ہونا چاہیے، ایک کعبہ کے نام پر متحد ہونا چاہیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکات سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا حضرت علی خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی پشت پر کوڑے نہ کھاتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو مجدد الفزانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے کفریات کی دھجیاں نہ بکھرتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو امام احمد رضا اپنے زمانے کے باطل فرقوں کی سرکوبی نہ فرماتے۔ ایک کلمے کے نام پر اتحاد نہیں
نہیں ہوگا. اتحاد ہوگا تو عقائد اہل سنت کی بنیاد پر ہوگا. جو عقیدہ اہل سنت کو تسلیم کر لے وہ ہمارا ہے, اور جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے, لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, وہ ہمارا نہیں, اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں. ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی, جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں, وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں. ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دیں, اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں. سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے. ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے, ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو, اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو. سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں, وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں, آپ کا نقصان کر رہے ہیں. یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے. اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا, حلوے کا ہوگا. یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا, مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا, جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا. عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا. گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا, اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا. اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے. عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے. جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا, دسترخوان کی زینت تھا, مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا. جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے. اور الحمدللہ جب